واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 215 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، اس سے اگلے روز یا 2 روز بعد کا واقعہ ہے کہ رومی فوج کا ایک دستہ شہر سے باہر نکلا۔ اس دستے کی نفری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جتنی نفری باہر آ کر واپس چلی جاتی تھی، اس سے اس دستے کی نفری زیادہ تھی۔ تاریخ میں اس دستے کی نفری کا کوئی واضح ذکر نہیں، 1-2 اشاروں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اس دستے کے کمانڈر نے مسلمانوں کو للکارا۔ عمرو بن عاص نے اس دستے جتنی نفری ہی آگے کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کا انداز وہی پہلے والا ہے کہ وہ مجاہدین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا ایک بہادر آگے کرتا ہوں، رومیوں کے کمانڈر نے للکار کر کہا۔ تم اس کے مقابلے کے لیے اپنا کوئی بہادر آگے کرو۔ کھلی لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے اس دور کی لڑائیوں کا ایک رواج تھا۔ مجاہدین کے سالار مسلمہ بن مخلد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ ادھر سے ایک قوی ہے کہ رومی گھوڑے پر سوار پہلے ہی دونوں طرف کی فوجیوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ مسلمہ بن مخلد بہادری کے کارناموں میں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ اس رومی کے مقابلے کو آگے بڑھے، دونوں کے پاس برچیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں وار کرتے بھی تھے اور وار بچاتے بھی تھے۔ پھر یوں ہوا کہ رومی بڑی ہی تیزی سے آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ رومی نے طاقت سے برچھی کا وار کیا جو مسلمہ نے بچا لیا، لیکن رومی کا گھوڑا مسلمہ کے گھوڑے کے پہلو سے اتنے قریب سے گزرا کہ مسلمہ نے آگے جھک کر برچھی کا وار تو بچا لیا، لیکن رومی نے اپنے کندھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ مسلمہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑے اور ان کے ہاتھ سے برچھی چھوٹ گئی۔ رومی نے ذرا ہی آگے جا کر گھوڑا روکا، بڑی تیزی سے موڑا اور مسلمہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمہ جو اٹھ ہی رہے تھے رومی کی برچھی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے کے پہلو کی ایک طرف ہو کر وار بیکار کر دیا۔ مسلمہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو رومی پھر واپس آیا، اور اب کہ تو اس کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا، اس نے مسلمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کی مہلت نہ دی اور برچھی بلند کر کے پوری طاقت سے ماری۔ مسلمہ رکاب سے پاؤں نکالا اور بیٹھ گئے۔ اس طرح رومی کی برچھی انہیں لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگی اور گھوڑا بھاگ اٹھا۔ مسلمہ اب پیادہ ہو گئے۔ مسلمہ کی برچھی یہ وار بچاتے ایک بار پھر گر پڑی۔ اب کہ رومی پیچھے کو مڑا تو صاف نظر آنے لگا کہ وہ مسلمہ کو برچھی کی انی پر لے لے گا یا اپنے گھوڑے تلے روند ڈالے گا۔ اس وقت ایک مجاہد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مسلمہ کو بچانے کے لیے سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ پیشتر اس کے کہ رومی مسلمہ تک پہنچتا، مجاہد پہنچ گیا اور اس نے برچھی کے پہلے وار سے ہی رومی کو گھوڑے پر اوندا کر دیا۔ مجاہد کی برچھی رومی کے پیٹ میں اتر گئی اور اس کی انی پیٹ کی طرف سے باہر آ گئی۔ مسلمہ اٹھے اور ندامت کے سے عالم میں اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کا گہرا تاثر آ گیا۔ انہیں مسلمہ سے ایسی شکست کی امید نہ تھی۔ مسلمہ سر جھکائے ہوئے سپہ سالار کے قریب پہنچے۔ مسلمان مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ عمرو بن عاص نے مسلمہ سے کہا، تم جیسا شخص جو عورتوں کی خصلت رکھتا ہو، اسے مردانہ کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے قہر اور غضب سے سپہ سالار کی طرف دیکھا، لیکن وہ غصہ پی گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی دیوار سے کچھ زیادہ آگے آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص نے حملے کا حکم دے دیا۔ سالاروں کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے، جس میں سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، لیکن رومی جو لڑنے کے لیے آگے تو آ گئے تھے، وہ ایسا خطرہ مول لینے والے نہیں تھے کہ شہر کا دروازہ مجاہدین اسلام کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کچھ زیادہ نفری دروازے کے آگے کر دی اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ دیوار پر زیادہ خطرناک چیزیں منجنیقیں تھیں، لیکن مسلمان اتنا آگے چلے گئے تھے جہاں منجنیق کے اوپر سے نیچے کی طرف سنگ باری نہیں کر سکتی تھی۔ رومی تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں تو کی، لیکن دونوں طرف کے آدمی اس طرح گڈ مڈ ہو گئے تھے کہ تیر اندازی رک گئی۔ یہ اس لیے بھی رکی کہ مسلمان تیر اندازوں نے دیوار پر تیر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ رومیوں کا انداز یہ تھا کہ وہ پیچھے ہی ہٹتے جا رہے تھے اور مجاہدین کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کے اس پہلو پر چلے
چلے جائیں جس پہلو پر شہر کا دروازہ تھا۔ سالاروں کی للکار یہی تھی کہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو، مارکا بڑا ہی گمسان تھا، لیکن رومی پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کے اندر جاتے رہے۔ ان کا جانی نقصان تو اچھا خاصا ہوا، لیکن وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی ایک بھی مجاہد ان کے پیچھے دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، مجاہدین کو واپس آنا پڑا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آخری جمعۃ المبارک کی صبح طلوع ہوئی، مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور سپہ سالار نے لشکر کو بتایا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ بعد از نماز جمعہ کیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کا وقت آیا تو پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ خطبے میں عمرو بن عاص نے لشکر کو امیر المومنین کے پیغام کے یہ الفاظ ایک بار پھر سنائے کہ تم میں وہ پہلے والا جذبہ نہیں رہا اور شہادت کی طلب بھی نہیں رہی، اور تمہیں وہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے ہو۔ عمرو بن عاص نے لشکر سے کہا کہ آج ہمیں امیر المومنین کا یہ شبہ رفع کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لشکر میں جوش و خروش تو وہی تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن بند دروازوں والے قلعے پر یلغار خودکشی کے برابر تھی۔ اسکندریہ کے دفاع کی بات ہی کچھ اور تھی۔ سالاروں کو سپہ سالار نے ضروری ہدایات اور احکام پہلے ہی دے دیے تھے۔ لشکر ہر طرح تیار۔ ناظرین، اللہ نے مجاہدین کے لیے پہلی سہولت یہ مہیا کر دی کہ نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ رومی فوج باہر آ گئی۔ اس روز ان کی اچھی خاصی زیادہ نفری باہر آئی تھی۔ ان کی للکار سے پتہ چلتا تھا کہ آج وہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 216 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔